بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرنے کے بعد جب جہنمی کہیں گے یا رب ہمیں ایک موقع دے دے، ایک بار دنیا میں واپس بھیج دے، ہم نیک بن جائیں گے، سارا مال تیرے لیے خرچ کر دیں گے، ہم اپنا سارا مال صدقہ اور زکوٰۃ میں نکال دیں گے۔ لیکن افسوس، مرنے کے بعد کوئی واپس نہیں آنے والا۔ جہنمی کہیں گے کاش میں نماز پڑھ لیا ہوتا، کاش توبہ کر لی ہوتی۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہوگی، پھر ایسی شدید ٹھنڈ پڑے گی کہ ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ خوفناک تاریکیاں ہے۔ قرآن میں جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ بتایا گیا ہے۔ قرآن میں سورہ توبہ میں بتایا گیا ہے اور بعض حدیثوں سے بھی ظاہر کیا گیا ہے، یعنی ہڈیاں توڑ دینے والی سردی کا ذکر ہے۔ یہ گاڑھے سیاہ دھوئیں سے بھرے ہوں گے، کھانا صرف زقوم کا زہریلا پھل ہوگا۔ قرآن اور حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ زقوم کا بدترین پھل ہے جو ہماری اتڑیوں کو سڑا کے گلا کے گرا دے گی۔ جہنم کا کھولتا ہوا پانی ہے جو جہنمی کو پینے کو دیا جائے گا۔ صرف پانی ہی نہیں، خون اور پیپ بھی دیا جائے گا۔ صرف پانی ہی نہیں، خون اور پیپ بھی دیا جائے گا۔ جہنم کی دیوار انہی خواہشات اور گناہوں سے بنی ہوگی جو دنیا میں لوگ سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، اسی لیے لوگ بغیر سوچے اس کی طرف دوڑتے ہیں۔ وہاں صرف خوف، درد، پچھتاوا اور تنہائی ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ لوگ اپنے لیے خود جہنم کا محل بنا رہے ہیں۔ سب سے بڑا عذاب تنہائی اور اللہ سے دوری ہے۔ جہنم کے دروازے کی زنجیریں 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کو 70,000 فرشتے جکڑے ہوں گے اور کھینچ رہے ہوں گے۔ ترمذی شریف میں آتا ہے کہ جب فرشتے جہنم کو کھینچ رہے ہوں گے تو اس وقت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور خوفناک آواز گونجے گی اور ساری مخلوق مر جائے گی۔ یہ آواز سب سے پہلے مکہ اور مکرمہ میں سنائی دے گی۔ دنیا کی ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی، بڑی بڑی عمارتیں اور اونچے اونچے پہاڑ سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یہ آواز دنیا کے ہر کونے میں گونجے گی، ستارے بجھ جائیں گے، سورج لپیٹ لیا جائے گا، قیامت ایک عظیم قبرستان بن جائے گی، مکمل خاموشی، مکمل اندھیرا، ہر طرف موت ہی موت، باقی رہے گی تو صرف اللہ کی ذات، اور وہ ذات جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ یہ خاموشی کتنی دیر رہے گی کوئی نہیں جانتا، 40 دن، 40 سال، یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ کوئی نہیں جانتا کتنا ٹائم، کیونکہ تب ٹائم ختم ہو چکا ہوگا۔ بعض روایات میں 40 کا ذکر آیا ہے، کہیں یہ 40 کیا ہے، اللہ کو علم ہے۔ ضعیف حدیث بتاتی ہے کہ یہ اللہ کو علم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ مردے مٹی میں مل چکے ہوں گے، ہڈیاں پوشیدہ ہو چکی ہوں گی، لیکن روح عالم برزخ میں انتظار کر رہی ہوں گی۔ تمام انسان عالم برزخ میں ہوں گے۔ اہل ایمان کو سکون اور کافروں منافقوں کو عذاب قبر ملتا رہے گا۔ اللہ کا حکم ہوگا، دوسری بار سور پھونکو۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، زمین ہر طرف سے پھٹے گی، قبریں کھلیں گی، پہلے ہاتھ، پھر بازو، پھر سر باہر نکلیں گے۔ مٹی میں لتھڑے ہوئے خوف زدہ اٹھیں گے، پھر کہیں گے ہائے ہم کو کس نے جگایا؟ پھر یکایک اٹھیں گے، یاد آئے گا ہائے آج پیغمبروں کی باتیں سچ ہو گئی، یہ وہی وعدہ ہے جس کو رحمان نے کیا تھا، یہ تو ویسے ہی ہے جیسے قرآن میں لکھا تھا، ویسے ہی ہو رہا ہے، ہو بہو ویسے ہی ہو رہا ہے۔ ہر طرف خوف ہی خوف، چھپنے کی کوئی جگہ نہیں۔ فرشتے آواز دیں گے قطار میں کھڑے ہو جاؤ، میدان حشر کی طرف سب چلو۔ بھیڑ بکرے کی طرح لوگ گھسیٹے جائیں گے، لوگ اللہ کو پکاریں گے یا اللہ رحم، لیکن تب بہت دیر ہو چکا ہوگا۔ کافروں کو گھسیٹیں گے اور مومن خود چل کر آئے گا۔ جہنمی جہنم کو دیکھ کر چیخو پکار کرے گا، لوگ چیخیں گے اے رب فیصلہ کر دے، یہ انتظار جہنم سے بھی زیادہ سخت ہے۔ لوگ کہیں گے
کوئی ہے جو ہمیں بخشوا سکے؟ فیصلہ ہو جائے۔ اللہ عادل ہے، وہ انتظار کرواتا ہے۔ حدیث کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ اللہ انتظار کیوں کروائے گا؟ کیونکہ لوگ دنیا میں نماز میں تاخیر کرتے تھے توبہ کو ٹالتے تھے، نیک کام کو کل پر چھوڑا گیا۔ جو کام کل پر ٹالتے تھے اب انہیں کل تک انتظار کرایا جائے گا۔ پھر اچانک دور سے دھماکوں کی خوفناک آوازیں آئیں گی، پھر جہنم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا۔ اس کی 70,000 زنجیریں ہوں گی، اس کی زنجیروں کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ جہنم زندہ درندے کی مانند دہاڑے مارے گی۔ جہنم زندہ درندے کے مانند دہاڑے مارے گی، لوگوں کو دیکھتے ہی زنجیریں کھینچے گی۔ جہنم کو دیکھ کر لوگ چیخیں گے۔ آخری لمحے جبرائیل علیہ السلام آسمان سے ایک چھوٹا برتن لائیں گے جس میں صفاف پانی ہوگا، اسے جہنم کے اس ٹکڑے پر ڈالیں گے، آگ فوراً بجھ جائے گی۔ جبرائیل علیہ السلام کہیں گے، یہ تمہارے وہ آنسو ہیں جو دنیا میں تم نے اللہ کے خوف سے بہائے تھے۔ یہ روایت ضعیفی میں بتایا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو دائیں ہاتھ میں نائمہ اعمال ملے گا اور سلام کر کے دیا جائے گا، اور جو بد ہوں گے جہنمی ہوں گے ان کے نائمہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں اور پیچھے کی طرف سے دیے جائیں گے۔ جہنمیوں کو زنجیر میں جکڑ دیا جائے گا، لوہے کی زنجیریں ان کی گردنوں، ہاتھوں، پیروں میں ہوں گے۔ جہنمی پکاریں گے، اے ہمارے رب، ہمیں ایک اور موقع دے دے، ہم نیک بن کر نیکی کا کام کریں گے۔ لیکن افسوس، انہیں سیدھے جہنم کے اوپر کھینچا جائے گا جہاں پلسرات سے گزرنا ہوگا، جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہوگا۔ منافق درمیان میں پھنس جائیں گے، ان کی روشنی بجھ جائے گی، کافر ٹھوکر کھا کر گریں گے اور 70 سال تک جہنم کے گڑھے میں گرتے چلے جائیں گے۔ جہنم بھوک سے اپنا منہ کھولے گی اور نگلتی جائے گی۔ اللہ پوچھے گا، کیا تو بھر گئی؟ خالیں جل کر اتر جائیں گی، پھر سے خالیں دی جائیں گی تاکہ عذاب جاری رہے۔ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ فرشتے جہنمیوں کو گھسیٹ رہے ہوں گے۔ جہنم کے 7 درجے ہوں گے، ہر درجے مختلف ہوں گے اور 7 مختلف سزائیں ہوں گی۔ ایک جہنمی ایمان لانے والے غافل مسلمانوں کے لیے جس نے نماز چھوڑی، جھوٹ بولا، ان کا عذاب عارضی ہوگا۔ اسلام کا مذاق اڑانے والے اور دین کو آسان سمجھنے والوں کے لیے یہ آگ انہیں سانپ کی طرح تلاش کرے گی اور ان کے جسم سے گوشت نوچ لے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں کچھ گرنے کی آواز آئی، وہ آواز بہت گہری اور ڈراؤنی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، فرشتوں نے جواب دیا، یہ ایک پتھر گرا ہے جو جہنم کے تہہ میں اب پہنچا، 70 سال پہلے گرا، اب پہنچا ہے۔ جہنم کی آگ تمہاری دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ جہنمی جہنم کے دروگا سے التجا کریں گے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمیں ختم کر دے۔ دروگا بے رحمی سے کہے گا، یقیناً تم یہی رہو گے۔ وہ جنتیوں سے مدد مانگیں گے کہ ہم پر تھوڑا پانی ہی ڈال دو۔ جنتی کہیں گے کہ آج جنت کی ہر چیزیں کافروں کے لیے حرام ہے۔ جنت انہیں نصیب ہوئی جنہیں اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ تھا، ان کے بتائے ہوئے ہر ایک راستے پر عمل کیے، وہ جنتی ہوں گے، اور جو ان کی باتوں کو جھٹلایا اور ان کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹکے وہ جہنمی ہے، وہ جہنمیوں میں شمار کیے گئے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔